بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 156 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس اعتراض کی آج 22ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کا موقف پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ اعتراضات کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ پہلا بنیادی اعتراض ہم سب کی خدمت میں رکھا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری تھی، آپ پر اللہ نے لازم کیا تھا کہ آپ دین کی وہ ہدایت جو آپ تک پہنچی ہے اس کی توضیح و تشریح، شرح و وضاحت اور تفہیم و تبیین کریں۔ غامدی صاحب کا موقف اس باب میں نفی میں تھا۔ علماء کرام جو 2 آیات پیش کرتے ہیں اپنے موقف کی تائید میں، ان دونوں آیات کی ہم سب لفظ لفظ ہم نے تحلیل کی، اور آپ نے اپنا نقطہ نظر اس سے ثابت کیا کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈال رہے۔ جو دوسری آیت تھی غام صاحب سورہ نحل کی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس آیت پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا، روایتی نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ ایک تیسری بات بھی سامنے آتی ہے، اور وہ بات ہے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی۔ وہ اس آیت کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں جس مفہوم میں ہمارے علماء بالعموم لے رہے ہیں، لیکن لینے کے بعد ایک نتیجہ برآمد کرتے ہیں، اور وہ نتیجہ اس نوعیت کا نتیجہ ہے کہ بالکل انڈیپینڈنٹ انفرادی موقف بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس موقع پر غامدی صاحب کے سامنے وہ بھی رکھوں اور اس کی بھی توضیح طلب کروں۔ غامدی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا تھا اس تعلیم کی توضیح و تشریح آپ کی ذمہ داری تھی۔ کیوں تھی؟ لکھتے ہیں کہ توضیح و تشریح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے، اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے منشا کی توضیح کرے۔ ہم سب اب تک تو بات یہ تھی کہ کیا آپ کی منصبی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ مولانا اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر منصبی ذمہ داری قرار نہ دیا جائے تو جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی ہمارے ممدوح و مختوم ہیں، لیکن ان کی اس بات کے جواب میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی یہ کہ آیت کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، آیت کا سیاق و سباق اسے قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، یہ بات ہم اس سے پیچھے واضح کر چکے ہیں، اس کے دلائل بیان کر چکے ہیں، کس طرح قبول نہیں کرتا اور آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ بھی واضح کر چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا نے قرآن مجید میں جو کچھ پیغمبر کی بعثت کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کے بالکل برخلاف ایک نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ اچھا، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتا ہے اور پھر پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ وہ کتاب کی شرح و وضاحت کرے۔ جی، قرآن مجید میں یہ بات اس طرح نہیں بیان ہوئی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی جو ہدایت آسمان سے آتی ہے اصلاً پیغمبر لے کے آتا ہے، یعنی کتاب نہیں بلکہ پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں دین کے بارے میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ لوگوں کو انذار بھی کرتے تھے اور انہیں بشارت بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی ہے، اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو اس کا 90% حصہ عملی ہے۔ یہ ضروری تھا کہ ایک شخصیت مبعوث ہو، اس شخصیت کے ذریعے سے وہ عملی روایت قائم ہو جس میں تطہیر بدن کیا ہے، تطہیر خور و نوش کیا ہے، تطہیر اخلاق کیا ہے، اس کا ایک جامع نمونہ سامنے آ جائے۔ یہ روایت قائم بھی پیغمبروں ہی نے کی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو واضح کیا ہے اور بارہا اس کی شرح بھی کی ہے کہ سنت قرآن سے مقدم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تو جو کچھ دین ابراہیمی کی روایت تھی وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے پوری کی پوری اپنے ماننے والوں میں جاری کر دی۔ ٹھیک، قرآن تو ابھی نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ کتاب کیوں دی جاتی ہے وہ خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ اصل پیغمبر ہے، وہ ہدایت لے کے آتا ہے، وہی دین کا ماخذ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، وہی انذار کرتا ہے، وہی بشارت دیتا ہے۔ کتاب اس لیے نازل کی جاتی ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
پیغمبر پہلے آ گیا ہے، کتاب اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، کس لیے؟ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ اگر کسی معاملے میں کوئی کل اختلاف ہوتا ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی بحث پیدا ہو جاتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ معلوم ہو کہ صحیح بات کیا ہے، تو وہ کتاب کی طرف رجوع کر سکے۔ پھر جب ہم کتابوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ سب کتابیں ایک طرح کی نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری سنت یا جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں وہ سارا دین پیغمبروں کے آثار اور روایات کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے، اور وہ اسی طریقے سے اپنے بعد والوں میں بھی اس پیغام کو یا اس ہدایت کو منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ اب بنی اسرائیل ایک جمعیت بن گئے ہیں، اللہ کی ایک حکومت ان میں قائم ہو گئی ہے، ان کو قومی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہے۔ تو اب یہ بتایا جائے کہ قومی حیثیت سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک ریفرنس کی چیز ان کے پاس موجود رہے۔ چنانچہ تورات سراسر قانون ہے، لیکن اس میں بھی قانون کے وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوئے جن کا تعلق بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی سے تھا۔ زبور کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دعائیں ہیں، وہ اللہ کی تمجید ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اس کی تحمید ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو عبادات پیغمبروں نے سکھائی ہیں، زبور اس میں جو دعا جو اس کا اصل ہے یا اس کا جوہر ہے، اس کو وہ الفاظ دیتی ہے جس سے زیادہ خوبصورت الفاظ شاید تاریخ میں کبھی نہیں دیے جا سکے۔ ٹھیک۔ اور انجیل تورات کے پس منظر میں جو حکمت کار فرما ہے، خواہ وہ ایمان و اخلاق کی حکمت ہے یا دین کے مقاصد کی، اس کو واضح کرتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین دینا ہے، دین اصل میں کیا ہے، اس کی اصل ہدایت کیا ہے، وہ پیغمبر کا کام ہے، اور وہی ماخذ ہوتا ہے اس کا۔ یہ کتاب تو اصل میں اس کے بعد اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے معاملات کو انجام دینے کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ قرآن کا معاملہ ذرا اس سے مختلف ہوا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن نے اصلاً پورے دین کو بیان کیا ہے، وہ پیغمبر ہی کے ذریعے سے لوگوں کو ملا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو کتاب قرآن کی صورت میں دی گئی وہی ظاہر ہے یہاں زیر بحث ہے۔ جی۔ انا انزلنا الیک ذکر کے الفاظ سے آیت شروع ہوئی ہے۔ اس کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ وہ اصلاً کسی شرح و وضاحت کی محتاج ہی نہیں ہے، وہ بلسان عربی مبین ہے، وہ تو خود خدا کی بینات لے کر آئی ہے، یہ جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن انسان اپنے علم کی قلت یا اپنے تدبر کی قلت کی وجہ سے بعض اوقات بعض چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھا دے، اس کے بالکل برخلاف یہ کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انا علینا بیانہ، یعنی قرآن اپنی ذات میں اصلاً کیا ہے؟ بیان للناس، اور اگر اس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کسی شرح و وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ زمانہ نزول میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو میں بندوں کے بالکل قریب ہوں، وہ مجھے پکارے، کوئی سوال ہے تو پیش کریں، اجیب و دعوت الداع، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کو ایک وعدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ انا علینا بیانہ، اس کتاب میں اگر کسی شرح و وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ خود پروردگار کی ذمہ داری ہے، وہ شرح و وضاحت نازل کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے متعلق جو سوالات پیدا ہوئے ان سب کا جواب قرآن مجید نے دیا، اور وہ جواب کئی مقامات پر قرآن میں ضمیمے کے طور پر شامل کیا گیا، اور اس کے آخر میں یہ آیت بھی ہے، اس مفہوم کی آیت آ جاتی ہے کہ یبین لکم آیاتہ، اللہ اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اس طرح تبیین گویا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دے دی۔ یہ وجوہ ہے جن کی بنیاد پر میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مولانا نے اس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا، آگے جو کچھ تفریعات بیان کی ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں، اور نبوت کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو بھی بالکل الٹ دیا ہے۔ یہ پیغمبر ہیں جو اتمام ہدایت کے لیے آتے ہیں اور اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، وہ کتاب کی شرح و وضاحت کے لیے نہیں آتے۔
چنانچہ یہ سارا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو مقدمہ یہاں پر اخذ کیا ہے اس آیت کی تفہیم سے، اس کو ہی سامنے رکھ کر ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے قول و عمل سے مسلم سوسائٹی کی تشکیل کرے اور جو کچھ کتاب دی گئی ہے اس کی شرح و وضاحت کرے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر اصل ہے۔ اب اگر پیغمبر اصل ہے، آپ ہی کی بات کو ہم مان لیں، تب بھی یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر پیغمبر کو محسوس ہوتا ہے کسی جگہ پر کہ کسی چیز کی شرح وضاحت کی ضرورت ہے تو پیغمبر ہی اصل ہے، تو پیغمبر تو یہ سوچے گا نا میں اصل ہوں، میرے بات کو اس طرح کی صورت نہیں ہوگی، تو لازماً میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دین کی ہدایت میں اگر غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو حل کر کے جاؤں۔ اس میں ذمہ داری سمجھنے کا کیا سوال ہے؟ ہمارے علماء دین کی شرح و وضاحت کرتے ہیں، آزراہ رافت کرتے ہیں، اپنے طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخصیت لے کے آتا ہے، وہ شخصیت ہے جو خود خیر الناس ہے۔ جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ مشکل اپنے پروردگار کے سامنے بھی رکھے گا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی مشکل پیش آئی، کسی نے آ کے اس مشکل کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے کہا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ مجادلے کی آیات کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک خاتون نے کس طرح اپنا مسئلہ پیش کیا اور قرآن مجید نے اس کے جواب میں کیا کہا، وہ خود قرآن میں مذکور ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ یہ پسند کرے گا تو وضاحت بھی کر دے گا، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر توجہ دلانا مقصود ہوگا کہ لوگ خود غور کریں تو یہ بھی ہوگا، اور اگر یہی مصلحت ہوگی کہ یہ معاملات امت کے لیے چھوڑ دیے جائیں، وہ خود اس پر غور کریں گے، جیسے کہ اسی آیت میں کہا گیا کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ اس پر غور کرو، تو لوگوں کے غور کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو ذمہ داری کیوں بنایا جائے اور آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کے پورے کی تفسیر پیغمبر کو لکھنی چاہیے، تمام فقہی اطلاقات واضح کرنے چاہیے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف ہوا کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت قائم کر دی، دین کی ہدایت پہنچا دی۔ اگر کوئی ضروری بات پوچھی گئی تو اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو گئی، پیغمبر کی طرف سے بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس امت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ ہیں کہ جنہوں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شرح و وضاحت کی ہے، وہ ہیں جنہوں نے اس کے فقہی اطلاقات کو بیان کیا اور فقہا کی ایک پوری جماعت وجود میں آ گئی، وہ ہیں کہ جنہوں نے جب دوسرے نقطہ ہے نظر کا چیلنج درپیش ہوا تو علم کلام اور تصوف اور اس طرح کے مباحث کو اپنا موضوع بنایا، تو یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ اس میں اس استدلال کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، پختہ واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، مولانا مودودی علیہ رحمہ خود اپنی تفسیر میں مختلف مقامات پہ جو مقصد ہے پیغمبر کی بعثت کا اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا چونکہ ایک لمبا عرصہ خود انہی کی روایت میں کھڑے ہو کے چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ میں گزرا، کیا وہ باقی جگہوں پر اس سے کوئی مختلف مقصد بیان کرتے ہیں یا پوری جگہ پہ کنسسٹنٹ ہے یہی مقصد بیان کر رہے ہیں؟ اس کو سب سے بڑھ کر وہاں دیکھنا چاہیے جہاں انہوں نے سورہ احزاب میں بحث کی ہے، وہاں ختم نبوت کا موضوع ہے، ایک پورا ضمیمہ انہوں نے لکھا ہے، وہاں ایک عنوان قائم کیا ہے انہوں نے کہ اب نبی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اچھا، یعنی جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں وہ بتاتے ہیں کہ نبی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے، تو وہاں تو صاف لفظوں میں یہی بیان کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے جس کے پہلو سے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور یہی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے، اتمام ہدایت کے لیے اور اتمام حجت کے لیے، یہ دو مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب نازل کرے، پیغمبر اپنی سنت قائم کر دیں، دین دے دیں، اس کی شرح و وضاحت بھی اگر کوئی ضرورت ہوگی تو زمانہ رسالت میں ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ کوئی لازمی چیز ہے، شرح و وضاحت بھی ہونی چاہیے، ہر حرف واضح کر دیا جائے، تفسیریں لکھ دی جائیں، فقہ مرتب کر دی جائے، یہ نہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، نہ کبھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس سے آگے بھی جو بات انہوں نے فرمائی ہے کہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل پائے، سوال یہ ہے کہ وہ بہت سے پیغمبر جن کو کوئی معاشرہ سرے سے دستیاب ہی نہیں ہوا تو وہ کیسے تشکیل پا جائے گا؟ تو کیا ان کے جانے کے بعد پھر فوراً نبوت کی ضرورت پڑ جائے گی؟ پیغمبروں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے۔ اب اگر نبوت ختم ہوئی ہے تو وہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آنی تھی آسمان سے وہ آخری درجے میں آ گئی، اس ہدایت کی حفاظت کا آخری درجے میں اہتمام ہو گیا، اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ممکن ہو گیا، اور حجت اس طرح تمام ہوئی
کہ اس کی پوری تاریخ محفوظ ہو گئی، قرآن میں بھی محفوظ ہو گئی، اور خود تاریخ نے بھی منصہ عالم پر اس کو ثبت کر دیا، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اتمام ہدایت کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور اتمام حجت کا بھی، چنانچہ نبوت ختم کر دی گئی۔ تو یہ وجہ ہے اس کی، اس کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ فلاں چیز کی شرح و وضاحت نہیں ہوئی تو اس لیے پیغمبر آ جائے گا۔ شرح و وضاحت کے لیے علماء کافی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک جو قرآن مجید کی آپ نے آیت بیان کی یہاں پہ کہ قرآن مجید میں جس وقت نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر کہیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کو بیان کر دیں گے، ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیدا ہوئی تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو بیان کریں گے؟ اگر لے رہے ہیں، اور چونکہ آخری کتاب قیامت تک کی حتمی حجت دے کر وہ جا رہے ہیں پیغمبر کو، تو پھر تو عقل یہ کہتی ہے نا کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہی ذمہ داری پیغمبر کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ نہیں، پیغمبر کو کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ذمہ داری لے لی، پیغمبر پر وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود وضاحت کر دیں گے، وضاحت آئے گی پیغمبر پہنچا دیں گے۔ تو جو پیغمبر کا کام ہے بلاغ مبین، اور جو ذمہ داری اس کی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے وہ وہی کام انجام دیں گے۔ ٹھیک، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وضاحت وہ کر نہیں سکتے یا کریں گے نہیں یا انہوں نے کی نہیں ہے، کی بھی ہے۔ وہ تفہیم و تبیین ہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے لیے حدیث کا یہ عظیم ذخیرہ اس امت نے محفوظ کیا ہے، لیکن اس کو ذمہ داری بنانا اور یہاں تک لے جانا کہ پیغمبر آتا ہی اس لیے ہے، یہ حدود سے تجاوز بھی ہے اور قرآن مجید کی صراحتوں کے خلاف۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ مولانا مودودی آگے دو ایسے نکات پیش کرتے ہیں اپنے اس استدلال کے حق میں، عامر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ مانا جائے کہ مقصد نزول کی تکمیل ہی نبی کی توضیح و تشریح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا کچھ نتیجہ ہے جو نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں پہلا نتیجہ یہ ہے کہ نمونہ اتباع کی حیثیت سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ان طرح کا رہ گیا جیسا ہود اور صالح اور شعیب کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اسوہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں۔ یہ چیز نئی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے، صرف ایک بیوقوف ہی اس کے بعد ختم نبوت پہ اصرار کر سکتا ہے۔ ہم سب مولانا فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری نہ دی جائے اور یہ مقصد نہ ہو پیغمبر کے بھیجنے کا تو پھر کل ہمیں مشکل پیش آئے گی، تو پیغمبر تو ہوگا نہیں، تو پھر ہم کہیں گے پھر ایک اور پیغمبر آنا چاہیے، تو ختم نبوت کا پورا تصور بھی کھڑا نہیں رہ سکتا اگر ہم پیغمبر کی ذمہ داری متعین نہ کریں۔ پیغمبر نے دین دے دیا، پیغمبر نے ہدایت پہنچا دی، پیغمبر نے اس دین پر اس طرح عمل کیا کہ ایک ایک شخص نے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ پیغمبر نے اپنی کتاب دے دی، وہ کتاب جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کتاب نے نہ صرف یہ کہ وہ کام کیا جو پیغمبر کرتے رہے ہیں یعنی انذار و بشارت، بلکہ دین سے متعلق تمام اختلافات کا بھی فیصلہ کر دیا۔ تو اب ہمیں یہ ضرورت پڑے گی کہ کہیں وضاحت کرنی ہے، کہیں شرح کرنی ہے۔ وضاحت کے لیے متن موجود ہے، شرح کے لیے اصل موجود ہے، اس کو سامنے رکھیں گے اور ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے متکلمین وہ جو خدمت انجام دیتے رہے ہیں وہ اب بھی انجام دیں گے، اس وقت بھی وہی کرتے ہیں۔ یعنی کیا علماء کا انسٹیٹیوشن اس کے بعد قائم نہیں ہوا؟ کیا ہمارے ہاں بڑے بڑے فقہاء پیدا نہیں ہوئے؟ اگر یہ ضرورت صرف نبوت سے پوری ہو سکتی تھی تو پھر تو ان میں سے کسی کی پیدائشی کے جواز ختم ہو جاتا، کوئی تفسیریں لکھی جاتی، پھر تو نہ کوئی تفسیر لکھنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی فقہ مرتب کرنے کی ضرورت تھی۔ ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو آنا چاہیے۔ دین کو دینے کے لیے طریقہ اختیار ہی نہیں کیا گیا، دین اپنی اصل میں دیا جاتا ہے۔ دین میں عمل کی حیثیت سے ایک سنت جاری کی جاتی ہے۔ دین میں اگر کوئی کتاب ساتھ نازل کرنی ہو تو وہ کتاب دے دی جاتی ہے، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے اندر اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اسے حل کرنا، یہ لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں، وہ اندھا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک لٹھیا اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ راستہ دیکھ سکے گا۔ تو یہ نبوت کا مقصد بھی غلط متعین کیا گیا ہے اور اس کو غلط جگہ پر رکھ کر ختم نبوت جیسے اہم مسئلے سے متعلق بھی غلط کیا گیا۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، یہ جو انہوں نے بات فرمائی چونکہ بڑی غیر معمولی ہے، ختم نبوت ایک بڑا حساس اور بڑا نازک معاملہ ہے، دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر توضیح و تشریح ہر چیز کی پیغمبر کی ذمہ داری نہ ہوتی تو پھر ختم نبوت پہ کیسے اصرار کیا جا سکتا ہے، نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ تو یہ سوال تو پھر پلٹ کے مولانا سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ نے توضیح تشریح نہیں کی اور مفسرین نے کی، خود مولانا مودودی نے تفسیر لکھی، تو کیا اس سے ختم نبوت کا انکار ہو جاتا ہے؟ یہی پوچھنا چاہیے بہت ادب کے ساتھ۔
ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ پھر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد ہی نبوت کی ضرورت پڑ گئی تھی. صحابہ نے اجتہادات کتنے اجتہادات صحابہ کو کرنے پڑے, کتنے معاملات میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں صحابہ کرام کے بعد علم کی ایک بہت بڑی روایت قائم ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی روایت ہے؟ یعنی مختلف امتوں کا اگر آپ تاریخی جائزہ لیں تو مسلمانوں کے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی ہے اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملتی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ کیا گیا, بہت بڑے پیمانے پہ محفوظ کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں روایات ہیں جو بڑی چھان پھٹک کے بعد پھر کتابوں میں 2-3 صدیوں میں ترتیب دی گئی. فقہ پوری کی پوری فقہ یعنی ایک قانون بنا دیا گیا جس کی بنیاد پر بڑی سلطنتیں قائم رہی ہیں. وہ کن لوگوں نے بنایا؟ پیغمبر نے بنایا, وہ مسلمان علماء اور فقہاء نے بنایا. تو اس لیے یہ بات تاریخی حقائق کے بھی بالکل خلاف ہے. نہ پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں, نہ ختم نبوت اس لیے ہو گئی تھی کہ شرح و وضاحت ہو گئی ہے یا تفسیر لکھ دی گئی ہے. یہ تو معاملہ اگر اس سے آگے بڑھے تو وہاں تک پہنچ جائے گا کہ پھر ایک قرآن مجید ہے اور ایک اس کی تعویل بھی ساتھ ہونی چاہیے جو آسمان سے دی جائے, اور پھر کوئی امام آنا چاہیے جو آ کر لوگوں کو وہ تنزیل کی تعویل بھی بتائے. یہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میرے نزدیک یہ ہر لحاظ سے بالکل بے بنیاد بات. جی ہم صاحب دوسری بات بھی انہوں نے فرمائی ہے, وہ کہتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر یہ پیغمبر کی اور مقصد نزول کتاب کی بنیادی سر رشتہ نہ ہو کہ پیغمبر اس کی شرح و وضاحت کرے, کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اکیلا قرآن نبی کی تشریح و تبیین کے بغیر خود اپنے بھیجنے والے کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے. اس لیے قرآن کے ماننے والے خواہ کتنے ہی زور سے چیخ چیخ کر اسے بجائے خود کافی قرار دیں, مدعی سست کی حمایت میں گواہان چست کی یہ بات ہرگز نہیں چل سکتی, اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی روح سے ثابت ہو جاتی ہے. اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ دین کی پوری جو جڑیں ہیں وہ اس کے نتیجے میں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اب صاحب یہ نتیجہ کیسے برآمد کیا کہ خود قرآن مجید کے مطابق اگر اس کی شرح و وضاحت پیغمبر نہیں کرتا تو وہ ہدایت کے لیے بھی ناکافی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی ترتیب الٹ دی انہوں نے. یہ حقیقت واضح نہیں ہو سکی کہ قرآن مجید میں جو احکام اجمال کے ساتھ بیان ہوئے ہیں بظاہر, اور جن احکام کی شرح و وضاحت اس طریقے سے بظاہر لگتا ہے کہ نہیں قرآن مجید نے کی, وہ کہاں سے ہوں گے. ہم بتا چکے ہیں کہ وہ پیغمبر کی جاری کردہ سنت ہے, پہلے سے قرآن سے مقدم ہے, وہ پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے, وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور ضروری ترمیم و اضافے کے ساتھ جاری کر دیا ہے. وہ پہلے جاری ہوئی ہے. قرآن مجید میں تو اس کا ذکر آتا ہے. تو اس وجہ سے صورتحال یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ نماز کا اہتمام کرو, اب لوگ محتاج ہیں کہ وہ یہ جانیں. پیغمبر نے نماز کو جاری کر دیا, اسی نماز کو جو ہمیشہ سے دین کا حصہ تھی. روزے لوگوں کو رکھنے کے لیے کہا. حج و عمرہ کی روایت پہلے سے موجود تھی, قرآن میں اس کی تصحیح کی گئی, قرآن میں اس کی تجدید کی گئی, قرآن میں اس سے متعلق سوالوں کے جواب دیے گئے. قرآن نے اس طرح کیا ہے. تو صورتحال الٹ ہے. یعنی اصل دین پیغمبر دے رہا ہے, قرآن اس میں سے بعض پہلوؤں کی شرح و وضاحت کر رہا ہے. اصل صورتحال یہ ہے. انہوں نے ترتیب کو الٹ کر معاملے کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے بعد نہ پیغمبری باقی رہتی ہے نہ قرآن باقی رہتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے, پیغمبر موجود ہیں, خود مولانا ہی کی پوری اس تشریح کو مان کر یہ سوال اگر اٹھایا جائے, لوگوں نے آ کر ایک سوال آپ سے پوچھا, توضیح تشریح طلب کی ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. پیغمبر چاہتے بھی ہیں جواب دینا, لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اس باب میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ایک امر لطیف ہے, اور جو بات وضاحت کرنی تھی جس حد تک وہ قرآن نے کر دی. حالانکہ مولانا کی تشریح کے مطابق تو پیغمبر موجود تھا, تو ہر چیز کا جواب دینا چاہیے تھا اسے. قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر یسالونک یہ آیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں. کس سے پوچھتے ہیں؟ پیغمبر ہی سے آ کے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیے اور اسی ضرورت کو پورا کیا ہے جو کہیں بھی پیش آ سکتی ہے, اور اس وعدے کو پورا کیا ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ خود قرآن میں کہا گیا کہ انا علینا بیانہ, اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم بتا دیں گے. یہ ضرورت بھی کن پہلوؤں سے پیش آتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول میں کوئی احکام دیے ہیں, ان کے اطلاق کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے, کوئی ان پر عمل کرنے میں الجھن پیش آ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر وہ زمانہ نزول قرآن میں پیش آئے گی
تو قرآن کا نازل کرنے والا خود اس کا جواب دے دے گا، اور اگر بعد میں پیش آئے گی تو جس طرح آپ پیغمبر بعض چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں علماء کرام کر دیں گے۔ شرح و وضاحت کو پہلے سمجھیے چیز کیا ہے، یعنی کوئی متن ہے جس کی شرح کرنی ہے، کوئی اصل ہے جس کی فرع بیان کرنی ہے، تو کیا انسان علم و عقل سے ایسے ہی بے بہرہ ہیں کہ ایک متن ہوگا اور وہ اس کی شرح نہیں کر سکیں گے، اور ایک اصل ہوگی اور وہ اس کی تفریعات بیان نہیں کر سکیں گے؟ انسان نے تو فطرت کے راز دریافت کر کے ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے، تو یہ کیا کام ہے کہ جس کے کرنے کے لیے اللہ کو پیغمبر بھیجنے ہیں؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ پیغمبر شرح و وضاحت کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبر تو خود شارع ہیں، وہ دین لے کے آتے ہیں، شریعت لے کے آتے ہیں، اصلاً شریعت کا ماخذ وہی ہے۔ اسی بات کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن ان کو دیا گیا ہے، نہ کہ قرآن دیا گیا اور وہ صرف شرح و وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شرح و وضاحت تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اصل چیز دین لانا، اس کو پیش کرنا، اس کی دعوت دینا، بلاغ مبین کے درجے میں اس کو پہنچا دینا، بے کم و کاست لوگوں پر واضح کر دینا، اور عمل کی حیثیت سے، روایت کی حیثیت سے اس کو جاری کر دینا ہے۔ یہ پیغمبر کا کام۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کے اس نقطہ نظر پہ کہ مقصد نزول کتاب کی تکمیل پیغمبر کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری سے ہوتی ہے، جو انہوں نے اس سے نتیجے برآمد کی، استدلال پہ جز میں ہم نے غامدی صاحب سے گفتگو کی، بڑی وضاحت سے غام صاحب موقف سامنے آتا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تفہیم و تبیین کا جو نقطہ نظر غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، کیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے؟ خود تبیین کے لفظ کے باب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اب تک آپ کو بہت شکریہ۔